سیدہ زینب گرجدار آواز میں للکاری تھی جس وقت ظالم ابن زیاد حضرت سیدنا امام زید العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ عابد بیمار ہے، علی ہیں۔ کہا علی تو میں سنا کہ مارا گیا، یہ کون سا علی ہے؟ تو علی ابن اوسط زین العابدین نے فرمایا میرے اور ایک بھائی کا نام علی اکبر ہے، وہ شہید ہوئے، میں علیل تھا، عدالت کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیا گیا مستورات کی کفالت و حفاظت کے لیے۔ تو کہا یہ بچہ اگر بلوغ کی منزل کو پہنچ چکا ہے تو بعد تحقیق اس کا بھی سر قلم کر دیا جائے۔ تو اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ شیر خدا کی شیر دل شہزادی کہنے لگی ابن زیاد بدنیہات اگر تیری تلوار اتنے ہمارے خاندان کے افراد کو شہید کرنے کے بعد بھی پیاسی ہے، ابھی اس کی پیاس نہیں بجھی ہے، کوئی اور ایک خون بہا تو ہی بجھ سکتی ہے، تو یہ میرے بھتیجے کا خون نہ بہا، میری گردن کاٹ، میں اس بھتیجے پر اپنے کو قربان کر دیتی ہوں، میں رہوں یا نہ رہوں مگر اس کے ذریعے سے مصطفیٰ کا دین چلے گا۔ یہ ائمہ اہل بیت میں کا ایک امام ہے، اس کے ذریعے سے امت کو ہدایت ملے گی، اس کی گردن پر چھری اگر چلائے گا تو امامت ختم ہو جائے گی، رشد و ہدایت کا جو سلسلہ ان سے جاری ہونا ہے وہ سلسلہ مسدود ہو جائے گا۔ میں اپنے بھتیجے کی حفاظت گھر والوں کے حوالے سے نہیں دریافت کر رہی ہوں، میں دین کے حوالے سے کہہ رہی ہوں۔ اور اس وقت بھی حضرت سیدنا امام زید العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیور کیا تھا؟ آپ نے فرمایا او ابن زیاد اگر میرا سر قلم کرنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں، لیکن ایک تجھ سے مطالبہ ہے، یہ اہل بیت نبوت کی مقدس خواتین کے لیے کسی امانت دار باکردار شخص کو ذمہ دار بنا تھا کہ اہل بیت کا یہ مبارک قافلہ مدینہ منورہ تک پہنچے، اس لیے کہ کبھی محرم کے بغیر سفر نہیں ہوا ہے۔ اگر ہمیں شہید کرنا چاہتا ہے، میری تلوار اگر پیاسی ہے، ہمارے خون سے ہی اس کی پیاس بجھ سکتی ہے، تو ہم اس کے لیے بھیک اپنی جان بخشی کی نہیں مانگیں گے، مگر ایک وعدہ کرنا کہ کوئی امانت دار کو، کسی دیندار کو، کسی حیاشیار کو ان کے ساتھ بھیجنا۔ سیدہ زینب کا جواب جب سنا تو اس کے اوپر ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ لوگ جو کہتے ہیں گھبرا گئے تھے، نڈھال ہو کے غم کے مارے ٹوٹ گئے تھے، نہیں، اس وقت بھی نہیں ٹوٹے تھے۔ ان کے جواب کا تیور بتا رہا ہے کہ کتنا دل کے اندر ولولہ تھا۔ ٹوٹی ہوئی عورت کا جواب بھائی یہ نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر کے اندر ایک موت اگر ہوئی تو ہماری گھر کی عورتوں کا حال کیا ہوتا؟ موت تو جانے دو، اگر آئی سی یو میں بچہ ہے بولے تو کتنا پریشان رہتے ہمارے گھر والے، ایک ایک کر کے کتنے کٹ گئے، لیکن اس کے باوجود کتنا حوصلہ بلند ہے، کیونکہ شیر خدا کی بیٹی ہے۔ وہ تو بربریت کا مظاہرہ کیے ظالم، لیکن یہ حضرات ظالموں کو نہیں دیکھ رہے تھے، فیصلہ الہی کو دیکھ رہے تھے۔ اسی لیے امام علی مقام کے شہزادے جب آپ کے آغوش میں سر انور رکھے ہوئے آخری سانس لے رہے تھے تو صاحبزادے سے فرمائے بیٹا ذرا آنکھیں تو کھولو، اپنے ابا جان سے بات تو کرو۔ تو آپ نے آنکھیں کھولی اور ابا جان سے بات کی تو کہا ابا جان آسمان کے دروازے کھل گئے، حوران بہشت شربت کے پیالے لے کر ہاتھوں میں کھڑے ہوئے ہیں، استقبال ہو رہا ہے، یہ کہتے ہوئے اس دنیا سے چل بسے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہاں پتہ تھا کہ اس کے بعد کون سا انعام ملنے والا ہے، تو رضا کی منزل پر سر تسلیم خم کرنے والوں پر انعامات کی برسات ہوتی ہے، آزمائشوں کے بعد کرم نوازیاں ہوتی ہے۔